تو عرض کر رہا تھا کہ وہ جو جشن محشر، عید محشر اور جشن محشر، عید حاشر اور جشن محشر کے عنوان سے گفتگویں ہوئی تھیں، وہ تشنہ رہ گئی تھیں۔ خدا کی قسم اگر انسان کے دل میں معرفت امیر المؤمنین ہے، ولایت علی ابن ابی طالب میں راسخ ہے کوئی انسان، تو یاد رکھیے گا اس کے لیے قیامت کا دن عید کا دن ہوگا، قیامت کا دن جشن کا دن ہوگا، قیامت کا دن محفل کا دن ہوگا، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے زمین آخرت پر، منبر نور پہ مصطفیٰ ہوں گے اور ہم ان سے فرمائش کر رہے ہوں گے، یا رسول اللہ دنیا میں جو آپ نے علی کے فضائل نہیں بیان کیے تھے اب تو بیان کر دیجئے۔ کیونکہ یہ تو اعلان پیغمبر ہے، خود پیغمبر نے فرمایا تھا، خدا کی قسم خود پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے علی تمہاری کتنی فضیلتیں دشمنوں نے چھپائیں حسد میں اور دشمنی میں، اور کتنی فضیلتیں تمہارے دوستوں نے چھپائیں دشمنوں کے ڈر سے، اور کتنی فضیلتیں میں نے بیان نہیں کی اس خوف سے کہ یہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، جس طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی امت فتنے میں مبتلا ہو گئی، یعنی تمہیں رب نہ کہنے لگیں۔ دنیا میں تو خطرہ تھا کہ اگر تمام فضائل بیان ہو جاتے تو شاید دنیا میں کچھ لوگ رب کہنے لگتے، ارے تمام بیان نہیں ہوئے تب رب کہنے والے موجود ہیں، تمام بیان ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس لیے اس دن ہمیں حق ہوگا، یا رسول اللہ آج تو کوئی اب یہ خطرہ توحید کے لیے ہے نہیں۔ خدا کی قسم اگر انسان معرفت علی میں کامل ہے، اگر ولایت علی ابن ابی طالب میں راسخ ہے، تو اس کے لیے روز محشر عید حشر ہے، جشن کا سما ہوگا۔ ہاں وہ ہوں گے جو مبتلا ہوں گے، کچھ ہوں گے جو اپنی سیاہکاریوں کا حساب دے رہے ہوں گے، ہم مولا کے فضائل سن رہے ہوں گے۔ یہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں، یہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں، یہی ہے حقیقت۔ مگر ہاں دو باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ہیں، معرفت میں کامل ہو، ولایت میں راسخ ہو۔ اور ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ اشہد ان علی ولی اللہ کہتے رہیں اور ہر وہ کام کریں جو حضرت علی کو ناپسند تھا، یہ ولایت نہیں ہے، یہ تو اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے۔ کوشش کیجئے کہ مولا کی اطاعت بھی ہو، فرما برداری بھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بہرحال انسان ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، خاکی ہیں، خاتی ہیں، ہزار قسم کی کمزوریاں ہیں، ہزار قسم کی یہاں مجبوریاں ہیں، معذوریاں ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ اطاعت کی نیت ہو، اطاعت کی کوشش ہو، عمل میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ مولا کریم ہے، وہ مولا کریم مولا ہے۔ اسے معلوم ہے ہمارے یہ اطاعت کرنے والے کمزور تھے، ان سے کام پورا نہیں ہو سکا۔ اگر نیت آپ کی صحیح و سالم ہے اور کوشش آپ نے کی، کام ادھورا بھی رہ جائے گا تو اجر پورا ملے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ جوانوں بچوں یہ سب ہدیہ رکھنا، یاد رکھنا، نیت خالص ہو، کوشش سنجیدگی سے ہو، کام ادھورا بھی رہ گیا نا اجر پورا ملے گا، ثواب میں کمی نہیں ہے۔
یہ نہیں کہ تم نے اتنا سا کام کیا تھا تو اتنا ثواب، اور تم نے اتنا کام کیا تھا تو اتنا ثواب. یہ بات تو شان بزرگی کے خلاف ہوتی ہے. یہ شان بزرگی کے خلاف ہوتی ہے. اور ان سے بڑا بزرگ کون ہوگا؟ وہ کریم ابن کریم، وہ کریم اخ الکریم، وہ کریم وصی کریم، وہ کریم خلیفہ کریم. ہمارا رب رب کریم ہے، رسول رسول کریم ہے، مولا کریم ہے. مایوسی نہ چھانے پائے، بے دلی بد دلی نہ ہو، مایوسی نہ ہو، امید کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں. اور کوشش کریں دو چیزوں کی، ایک یہ کہ روزانہ معرفت میں اضافہ ہو. ہاں، روزانہ معرفت میں اضافہ ہو، اور روزانہ جذبہ ولایت میں راسخ سے راسخ تر ہوتے چلے جائیں. کسی قسم کا شک شبہ گمان قریب میں نہ آنے پائے. بہرحال بات چلتی چلی جا رہی ہے ایک روانی کے ساتھ، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی کہ سورہ مبارکہ نبا خاص اس کی ایک خصوصیت ہے مولا امیر المومنین کے ساتھ. اور کیوں خصوصیت ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں جو النبأ العظیم ہے، آج صبح کی بھی ایک مجلس میں تھوڑا سا اس کا بیان آ گیا تھا. ہمارے عزیز القدر، ہمارے بہت اچھے شفیق بھائی ہیں، بھائی کی طرح ہیں، اچھے دانشور ہیں، میر حسین علی صاحب، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے، ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے محبت قدے پہ گفتگو تھی، اور انہی آیتوں کو میں نے عنوان قرار دیا تھا کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. خدا فرما رہا ہے یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں بات کر رہے ہیں. دیکھیے ایک بات عرض کروں تقریب ذہن کے لیے، ایک بات کو دل دماغ سے قریب لانے کے لیے. سڑک پر شہر میں ہزار افواہیں گھومتی رہیں، ہزار لوگ چمی گوئیاں کرتے رہیں، ہزار لوگ کانا پھوسی کرتے رہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا. لیکن اگر کسی اہم مسئلے کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو جس کو اس مسئلے سے خاص تعلق ہوگا اس کی توجہ ہو جائے گی. اس کے معنی یہ ہے کہ معاشرہ مسلمین میں کوئی ایسا مسئلہ تھا جس کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور وہ مسئلہ ایسا تھا کہ خدا کا اس سے تعلق تھا، حق کو اس سے خاص تعلق تھا. تو کہا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. یہ آپس میں ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم. کیا نبأ عظیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ائمہ اہل بیت سے پوچھئے جا کر نبأ عظیم سے کیا مراد ہے، تو کہیں گے نبأ عظیم سے کچھ اور نہیں مراد ہے، ذات گرامی علی ابن ابی طالب.